بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ النحر بھی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، دلائل النبوہ میں ہے کہ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو اہل عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو، یعنی اس کے نسل ختم ہو گئی۔ جس وقت آپ کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم علیہ السلام کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، یعنی آپ کو تانا دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ نفرت سے کہتا کہ اس کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ان کے نزدیک صرف بیٹے ہی ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جن کو اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرمائی۔ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ اس آیت کے بہت سے مفہوم بتائے گئے ہیں۔ کوثر کے لفظ کا لفظی معنی خیر کثیر پایا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ نہر بھی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی، پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ امام ابن کثیر نے کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئیں، اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا، تو یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہے، لیکن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ وہ خیر کثیر جس کا سلسلہ اس دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سے طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ یہ سورہ کوثر پڑھ کر سنائی اور پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے میرے ساتھ آئے گی۔ اس سے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، یہ تو میری امت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کیا، یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے۔ اس کے بارے میں معراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ نہر دکھائی گئی جس میں سے پانی بہہ رہا تھا اور اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتی تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سے پوچھا کہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوثر سے مراد ہر وہ بھلائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو سعید نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کوثر میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم نعمت دی گئی اور صحابہ اکرام جیسے انتہائی مخلص ترین ساتھی آپ کو عطا کیے گئے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے
تو اسے اس نعمت کا حق ادا کرنا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں اور بھی زیادہ مشغول ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کی دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں ارشاد فرمایا، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، یعنی آپ کو بھی خیر کثیر مل رہی ہے اور وہ ہے قرآن کی نعمت، تو اس کے شکرانے کے لیے بھی نوافل ادا کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اور جان لیجئے کہ اسی طرح سے شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرف انسان اپنے خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہ بھولے تو دوسری جانب دوسرے انسانوں کا حق نہ بھولے۔ جب بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی خوشخبری میسر ہو تو خوشی منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ محروم لوگوں کو عطا کیا جائے۔ جان لیجئے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ تنہا اس خوشی کو نہیں مناتا، لہٰذا چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو مل کر خوشی مناتا ہے۔ ایک میں صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو دوسری میں جانوروں کی قربانی کر کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اور یہی اصول رکھیں زندگی بھر کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اور وَانْحَرْ یعنی قربانی کریں۔ نہر بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک قسم کی قربانی۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید سورہ البقرہ کے خاتمے پر 7 اونٹ ذبح کیے تھے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ تھی، اور جب کسی کے آنے پر کسی کو عزت دینا مقصود ہوتی تو اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی کو خیر کثیر یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کی بھلائی یا کوئی بھی نعمت عطا کی جائے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ یعنی اپنے رب کی نماز ادا کرے، وَانْحَرْ اور اپنی بساط میں بہترین قربانی دے۔ جب ایک انسان یہ سب کچھ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یعنی تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یعنی جب پہلی آیت میں عطا کی گئی خیر اور بھلائی کی بابت دوسری آیت میں بیان کیے گئے کام انسان کر لے گا تو تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے دشمن کو میں خود ہی سنبھال لوں گا، یعنی تمہارا برا چاہنے والے خود ہی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ساتھ ہی حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، خواہ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی نعمت ملے، تو یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، لوگوں کی آنکھ کا تارا تھے، لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو ابو جہل اور ابو لہب ناراض ہو گئے، ساری حمایتوں سے دستبردار ہو گئے، اپنے ہی خاندان کے لوگ مخالف اور دشمن ہو گئے، ادھر اہل کتاب دشمن بن گئے، ان کو بھی حسد مار گیا کہ ہمارے قبیلے سے آخری نبی کیوں نہیں آئے، ہماری بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں نکلے۔ تو شیطان ایسے ہی لوگوں کو حسد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر لوگوں کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو بھی نعمت عطا کرے، یعنی خیر کثیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کا اعزاز ملا تھا جو اور کسی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں، اور آپ پر دین مکمل ہوا تھا، سب سے بہترین کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی تھی، تو یہ سب کچھ خیر کثیر میں آتا ہے۔ تو آپ کو ان سب چیزوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز اور قربانی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دشمنوں کے حسد سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بہت زیادہ مخالفت کر رہا ہے تو اس مخالفت کی وجہ جب بھی آپ جانیں گے تو وہ حسد ہی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں، صرف اور صرف جیلسی اور حسد ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں کہ 2 نفل نماز ادا کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1 اللہ کے حضور جھک جائیں اور دعا کریں۔ نمبر 2 صدقہ و خیرات کریں۔ یہ 2 طریقے دنیا میں انسان کو ہر طرح کی مصیبت اور مشکل سے پروٹیکٹ یعنی محفوظ کرتے ہیں۔ ایک جانب نماز میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، تو دوسری جانب صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ادھر سے مصیبت اتر رہی ہوتی ہے اور ادھر سے دعا اٹھ رہی ہوتی ہے، دونوں میں سے جو چیز بھاری ہو وہ دوسری پر غالب آ جاتی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
پس تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہو جائے گا اور اس کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ جان لیجئے کہ شعنیق کہتے ہیں بغض رکھنے والے دشمن کو، عیب لگانے والے کو، یعنی ایسا دشمن جو بدخو بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو، عداوت بھی رکھتا ہو، بغض بھی رکھتا ہو، اور یہ دشمنی کا سب سے بدترین درجہ ہوتا ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی دشمن بن چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا وہی حرف آخر ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہر روز نماز میں، اذان میں اور وظیفے کی صورت میں کتنے کھربوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، کیسی کیسی آپ کی تعریف ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں بلکہ قیامت تک چلتا ہی جائے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 1,00,000 صحابہ کرام آپ کا نام لینے والے تھے، تو اب تو اربوں کی تعداد میں ہر روز لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس وقت پھر ساری مخلوق جو روز اول سے لے کر روز آخر تک وہاں جمع ہوگی، ساری مخلوق کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ اچھا اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ہاتھ کیا آیا؟ ہاں، جب تک ہم تاریخ کی کتابیں نہیں دیکھیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ عاص بن وائل کون تھا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، اور ابو لہب کس طرح سے نشان عبرت بن گیا۔ یعنی عام لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ تو ہمیں اچھی طرح سے یہ سبق ملا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر رکھے، مثبت سوچ رکھے تو نعمتیں اور بھی زیادہ ملیں گی، مخالفتیں دم توڑ جائیں گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو سورہ کوثر نے ہماری زندگی کس طرح سے بدلی کہ کرۂ ارض پر 87 ملین اقسام کے جاندار موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا۔ پھر اس دنیا میں کل 195 ممالک ہیں، اور ان تمام ممالک میں انسانوں کی مجموعی تعداد تقریباً 8 ارب یعنی 800 کروڑ ہے، اور تمام انسانوں میں تقریباً 32,000 مذاہب کے لوگ ہیں۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ملاحظہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، ہم پر سب سے بہترین کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمائی، اور ہمیں یہ اختیار دے دیا کہ ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جس قدر چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پھر اس کے علاوہ بے شمار اور ان گنت دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا۔ اب جو شخص اپنے رب کو منانے اور راضی رکھنے میں کامیاب ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، جس نے رب کا سہارا تھام لیا، جس نے اس پر توکل کیا، جو اس کی مدد کے لائق ہو گیا، جس پر اس کا فضل ہو گیا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی پریشانی باقی نہ رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔